بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے موارف القرآن، جلد دوم، پیج 488، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 82۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 43 اور وی لاگ نمبر ہے 463، تدبر قرآن۔ ناظرین، تدبر القرآن یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے موارف القرآن، جلد دوم، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل، جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ تدبر قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن، اس آیت سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے افلا یتدبرون فرمایا، افلا یقرؤون نہیں فرمایا۔ اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں تو ان کو اس کے معنی و مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور یہ مفہوم تدبر کے عنوان سے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ صرف تلاوت اور قراءت جس میں تدبر اور غور و فکر نہ ہو، اس سے بہت سے اختلافات نظر آنے لگتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں غور کرے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لیے ہے، صحیح نہیں ہے۔ البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے۔ ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گا، عام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچے گا۔ عوام اگر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جو کلید کامیابی ہے۔ البتہ عوام کے لیے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً پڑھیں۔ یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند و معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں، اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں اور ماہر علماء سے رجوع کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہے ہمارا قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح پر۔ کسی جماعت یا فرد کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہیں، شرائط ہیں کہ کون سے SOP کے مطابق اسے پڑھنا، سمجھنا اور سوچنا چاہیے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بقیہ حصہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں یہ کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ پینے کو تو پی لوں گا
پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانہ.